بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم نے بات کرنی ہے کہ قادیانیوں کے نزدیک قادیان کا علاقہ کیا اہمیت رکھتا ہے۔ قادیان یہ انڈیا کے اندر، بھارت کے اندر ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس جگہ پہ مرزا غلام قادیانی کی پیدائش ہوئی، تو اس علاقے کا نام ہے قادیان، اور یہ بھارت انڈیا کے اندر ہے۔ ہمارے بعض دوستوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قادیان کہاں پہ واقع ہے۔ تو قادیان کا جو علاقہ ہے، وہ جو گاؤں ہے جس جگہ مرزا قادیانی کی قبر ہے، تو اس علاقے کی، اس گاؤں کی اہمیت قادیانیوں کے نزدیک کیا ہے، آج کی ہماری ویڈیو اسی تناظر کے اندر ہے۔ مختصر یہ کہ قادیانی حضرات کے نزدیک مکہ اور مدینہ سے بڑھ کر جو جگہ ہے وہ ہے قادیان، اور طواف کعبہ سے بھی بہتر ہے کہ قادیان کا طواف کرنا، قادیان کے اندر آنا، رہنا، وہاں پہ زندگی گزارنا، یہ مکہ مدینہ کی زندگی سے افضل ہے۔ حتیٰ کہ مرزا غلام قادیانی نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ میں مکے میں مروں گا یا مدینے میں۔ مرزا غلام قادیانی کو اللہ پاک نے مکہ مدینہ دیکھنا تک نصیب نہ کیا، اور وہ لاہور کے اندر 26 مئی کو پوٹیاں کرتے ہوئے وہ مر گیا۔ مرزا غلام قادیانی نے اپنی زندگی کے اندر مکہ مدینہ کی بہت زیادہ توہین کی، اشد توہین کی، اور ساری زندگی اپنے قادیان کی تعریف کرتا رہا، اور اس کے خلیفے بھی بعد میں آئے، وہ بھی قادیان کے گیت گاتے رہے۔ مکہ مدینہ کو ان لوگوں نے کچھ نہ سمجھا، بہت زیادہ توہین کی۔ آج قادیانی مرزائی حج عمرہ کے لیے چوری چھپے جاتے ہیں، تو میں یہاں پہ سوال کرتا ہوں کہ وہ کیا لینے جاتے ہیں؟ آئیے دیکھیے کہ آپ کا منہ بولا جو نبی تھا، جس کو تم لوگ رسول کہتے ہو، مسیح موعود کہتے ہو، اس کے نزدیک قادیان کی کیا اہمیت ہے اور مکہ اور مدینہ کی کیا اہمیت ہے۔ فیصلہ اب تم لوگوں نے خود کرنا ہے۔ جی دوستو، یہاں پر میرے پاس فولڈر بنا ہوا ہے اور اس کے اندر کافی حوالہ جات ہیں۔ انتہائی توجہ کے ساتھ تمام حوالہ جات ملاحظہ کیجئے گا۔ ہو سکتا ہے تھوڑا سا وقت زیادہ ہو جائے، لیکن یہ حوالہ جات بہت قیمتی ہیں، اور یہ ویڈیو آپ نے اول سے لے کے آخر تک مکمل دیکھنی ہے۔ یہ پہلا حوالہ آپ سماعت کیجئے، روحانی خزائن جلد نمبر 16 ہے، صفحہ 21 ہے۔ خطبہ الہامیہ مرزا قادیانی کہتا ہے، مسجد اقصیٰ سے مراد مسیح موعود کی مسجد ہے جو قادیان میں واقع ہے، جس کی نسبت براہین احمدیہ میں خدا کا کلام یہ ہے، مبارکن و مبارکن و کلو امر مبارک یجعل فیہ۔ مرزا قادیانی کہتا ہے یہ مجھے وہی ایک نازل ہوئی تھی، اور اس سے مراد جو ہے نا، یہ والی جو اوپر آیت ہے قرآن حکیم کی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، تو مرزا قادیانی کہتا ہے اس آیت کے اندر جو یہ مسجد اقصیٰ کا ذکر ہے، اس مسجد اقصیٰ سے مراد کیا ہے؟ وہ قادیان، جو انڈیا کا قادیان ہے، اس کے اندر جو مسجد بنی ہوئی ہے، جو مرزا قادیانی نے خود بنوائی تھی، تو وہ مراد ہے۔ اور یہ مبارک کا لفظ جو بصیغہ مفعول اور فاعل واقع ہوا قرآن شریف کی آیت بارکنا حولہ کے مطابق ہے، پس کچھ شک نہیں کہ جو قرآن شریف میں قادیان کا ذکر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ، یہ دیکھیں وہی آیت ہے۔ وہ کہتا ہے اس آیت میں جو مسجد اقصیٰ کا ذکر ہے وہ میری مسجد ہے، الامان واللفظ۔ اگلا حوالہ دیکھیے، روحانی خزائن جلد نمبر 16 صفحہ 22 ہے، خطبہ الہامیہ مرزا قادیانی کہتا ہے، معراج میں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر فرما ہوئے، وہ مسجد اقصیٰ یہی ہے جو قادیان میں بجانب مشرق واقع ہے، جس کا نام خدا کے کلام نے مبارک رکھا ہے۔ یہ مسجد جسمانی طور پر مسیح موعود کے حکم سے بنائی گئی، استغفر اللہ۔ آگے حوالہ دیکھیے، روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ 140 ہے۔ میں تھوڑے سے حوالے تیز پڑھ رہا ہوں تاکہ ہماری ویڈیو چھوٹی سے چھوٹی بنے۔
میرے بھائی صاحب مرحوم مرزا غلام قادر میرے قریب بیٹھ کر بآواز بلند قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، اور پڑھتے پڑھتے انہوں نے ان فقرات کو پڑھا کہ انا انزلناہ قریبا من القادیان، تو میں نے سن کر بہت تعجب کیا کہ قادیان کا نام بھی قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے۔ تب انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو لکھا ہوا ہے۔ تب میں نے نظر ڈال کر جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ فی الحقیقت قرآن شریف کے دائیں صفحے میں شاید قریب نصف کے واقعے پر یہی الہامی عبارت لکھی ہوئی موجود ہے۔ اب قرآن حکیم میں کہاں پہ یہ عبارت لکھی ہوئی ہے انا انزلناہ قریبا من القادیان؟ جھوٹ، اور اوپر سے معاذ اللہ استغفر اللہ انہوں نے قرآن حکیم کی توہین کر دی، اور قرآن پاک کو انہوں نے یہ کہا جی یہ قرآن قادیان کے اندر نازل ہوا ہے، حالانکہ قرآن حکیم جو ہے نا وہ کہاں پہ نازل ہوا ہے؟ وہ قرآن پاک کے اندر واضح ترین عبارت موجود ہے اور مسلمانوں کا عقیدہ موجود ہے۔ یہاں دیکھیے روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ 352 ہے، آئینہ کمالات اسلام مرزا قادیانی لکھتا ہے لوگ معمولی اور نفلی طور پر حج کرنے کو بھی جاتے ہیں، مگر اس جگہ نفلی حج سے ثواب زیادہ ہے اور غافل رہنے میں نقصان اور خطر، کیونکہ سلسلہ آسمانی ہے اور حکم ربانی۔ وہ کہتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ حج کے لیے جاتے ہیں، وہ مکہ مکرمہ میں مدینہ میں حرمین میں جاتے ہیں، تو وہ جو ہے نا وہ نفلی یا وہ معمولی ہے، وہ تو معمولی سا حج ہوتا ہے، لیکن قادیان کی آنا جو ہے نا یہ سب سے افضل ہے، اور سب سے زیادہ جناب افضل ترین حج جو ہے نا وہ قادیان کے اندر جانا ہے۔ روحانی خزائن جلد نمبر 16 صفحہ 21 خطبہ الہامیہ۔ اچھا یہ عبارت تو ہو گئی ہے ہماری، آگے میں آپ کو کچھ اور دکھاتا ہوں، بلکہ یہاں پہ جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں تذکرہ جو کہ مرزا غلام قادیانی کے اوپر جو وحی نازل ہوتی تھی شیطانی وحی، تو اس کا مجموعہ اور اس کا صفحہ نمبر 82 ہے، اور یہ مرزا قادیانی کے اوپر وہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میرے اوپر ایک وحی نازل ہوئی ہے، اور وہ وحی یہ ہے کہ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ یہ وحی میرے اوپر نازل ہوئی ہے، حالانکہ یہ وحی جو ہے نا یہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اوپر نازل ہوئی تھی، اور قرآن پاک کی یہ آیت ہے، اور مرزا قادیانی نے اس کو اپنے اوپر چسپاں کر لیا اور قادیان یہاں سے مراد لی۔ اگلے صفحے کے اوپر یہ دیکھیں صفحہ 83 کے اوپر اس کی تفصیلات یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں، اور آخری فقرہ مذکورہ بالا اسی مسجد کی صفت میں بیان ہوا ہے کہ جس کے حروف سے بنائے مسجد کی تاریخ بھی نکلتی ہے، اور وہ یہ ہے مبارکن و مبارکن و کلو امر مبارک یجعل فیہ، یعنی یہ مسجد برکت دہندہ اور برکت یافتہ ہے، اور ہر ایک امر مبارک اس میں کیا جائے گا۔ اب یہ دیکھیں انہوں نے اپنی جو مسجد اقصیٰ تھی وہ جو قادیان میں بنی تھی اس کے اوپر اس کو فٹ کر لیے، جبکہ یہ قرآن پاک کی یہ آیت ہے۔ یہ سورہ آل عمران آپ اٹھا کے دیکھیں، اور آیت نمبر 97 نمبر آیت میں یہ دیکھیں وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اب یہ وہ حج کے متعلقہ یہ آیت تھی، اور خانہ کعبہ اور مکہ مکرمہ کے بارے میں یہ آیت تھی، جبکہ ان لوگوں نے اس کو اپنے قادیان کے اوپر اپنی مسجد اقصیٰ جو انہوں نے منہ بولی بنائی اس کے اوپر اس کو فٹ کر لیا۔ اب ایک اور فولڈر میں یہاں پہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جس میں ان لوگوں نے نہ صرف مکہ مکرمہ مدینہ کی توہین کی، بلکہ اپنے قادیان کو مکہ مکرمہ سے افضل کہا، اور کہا کہ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، وہاں لینے کیا جاتے ہو، مکہ مکرمہ میں کیا لینے جاتے ہو، اصل تو ہے قادیان۔ اب یہ چند حوالہ جات میں یہاں پہ آپ کو دیتا ہوں۔ یہ ایک روحانی خزائن جلد نمبر 15 ہے، صفحہ 156 تریاق قلوب۔ پھر کیوں کر ممکن تھا کہ میں اس سلطنت کا بدخواں ہوتا یا کوئی ناجائز باغیانہ منصوبے اپنی جماعت میں پھیلاتا، جبکہ میں 20 برس تک یہی تعلیم اطاعت گورنمنٹ انگریزی کی دیتا رہا اور اپنے مریدوں میں یہی ہدایتیں جاری کرتا رہا، تو کیوں کر ممکن تھا کہ ان تمام ہدایتوں کے برخلاف کسی بغاوت کے منصوبے کی میں تعلیم کروں، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے میری اور میری جماعت کی پناہ اس سلطنت کو بنا دیا ہے۔ یہ امن جو اس سلطنت کے زیر سایہ ہمیں حاصل ہے، نہ یہ امن مکہ معظمہ میں مل سکتا ہے نہ مدینہ میں۔ اب یہ دیکھیے کہ وہ ملکہ وکٹوریہ کی انگریزوں کی وہ کس طریقے سے چاپلوسی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا محافظ ہوں، میں تمہاری حفاظت کرنے والا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارا چونکہ خود کاشتہ پودا ہوں میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ تو وہ دیکھیں وہ کتنی وہ چاپلوسی کر رہا ہے اور مکہ مکرمہ کی کتنی توہین کر رہا ہے، مدینہ شریف کی کتنی توہین کر رہا ہے کہ جو امن اور شانتی اور سکون جو مکہ معظمہ میں اور مدینہ میں تو ہے ہی نہیں،
وہ تو تمہاری انگریزوں کی حکومت کے اندر ہے، ملکہ وکٹوریہ کی حکومت میں ہے، اور جو مجھے قادیان کے اندر تم لوگوں نے سہولتیں دی ہیں. تو یہ دیکھیے، یہ ایک عبارت آپ کو بہت کچھ بتا رہی ہے. آگے سنیے، روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ 294 کے اندر مرزا قادیانی لکھتا ہے، اور اس گورنمنٹ محسن کی نسبت میرے دل میں کوئی بد ارادہ نہیں ہے. میں جو جوان تھا اور اب بوڑھا ہو گیا، قدیم سے میں نے اپنی بہت سی کتابوں میں بار بار یہی شائع کیا ہے کہ اس گورنمنٹ کے ہمارے سر پر احسان ہیں کہ ان کے زیر سایہ ہم آزادی سے اپنی خدمت تبلیغ پوری کرتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ ظاہری اسباب کی روح سے آپ کے رہنے کے لیے اور بھی ملک ہیں، اور اگر آپ اس ملک کو چھوڑ کر مکہ یا مدینہ میں یا قسطنطنیہ میں چلے جائیں تو سب ممالک آپ کے مذہب اور مشرب کے موافق ہیں، لیکن اگر میں جاؤں تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ سب لوگ میرے لیے بطور درندہ کے ہوں گے. لو جی، مکہ مدینہ میں جو لوگ رہتے ہیں وہ مرزا قادیانی کے لیے درندے ہیں، جبکہ یورپ، امریکہ، جرمنی، کینیڈا اور اس قسم کے جو ملک ہیں وہ مرزا قادیانی کے لیے وہ اس کے یار ہیں، وہ دوست ہیں. تو مکہ مدینہ سے یہ کس قدر نفرت ہے اس کو، یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. آگے ایک عبارت ہے جی، پس جو قادیان سے تعلق نہیں رکھے گا وہ کاٹا جائے گا. تم ڈرو کہ تم میں سے نہ کوئی کاٹا جائے، پھر یہ تازہ دودھ کب تک رہے گا؟ آخر ماؤں کا دودھ بھی سوکھ جایا کرتا ہے. کیا مکہ اور مدینہ کی چھاتیوں سے یہ دودھ سوکھ گیا کہ نہیں؟ یہ حقیقت الرویا صفحہ 46 طبع اول مرزا بشیر الدین محمود مرزا قادیانی کا جو بیٹا ہے اس کی کتاب کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں. آگے دیکھیے جی، وہ کہتا ہے کہ ہمارا جلسہ بھی حج کی طرح ہے. خدا تعالیٰ نے قادیان کو اس کا کام حج کے لیے مقرر کی ہے. لو جی، اب واضح ترین عبارت سامنے آ گئی ہے. یہ مرزا محمود کا خطبہ ہے 25 دسمبر 1914 اور الفضل اخبار کے یہ 3 جنوری 1915 کے اندر بھی اس کو شائع کیا گیا. یہ اس کا اصل سکین میں آپ کو بعد میں دکھاتا ہوں. آگے یہ دیکھیں وہ کیا لکھتا ہے مرزا بشیر الدین محمود، برکات خلافت صفحہ نمبر 5 کے اندر. آج جلسہ کا پہلا دن ہے اور ہمارا جلسہ بھی حج کی طرح ہے. حج خدا تعالیٰ نے مومنوں کی ترقی کے لیے مقرر کیا تھا. آج احمدیوں کے لیے دینی لحاظ سے حج تو مفید ہے، مگر اس سے جو اصل غرض یعنی قوم کی ترقی تھی وہ انہیں حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ حج کا مقام ایسے لوگوں کے قبضے میں ہے جو احمدیوں کو قتل کر دینا بھی جائز سمجھتے ہیں. اس لیے خدا تعالیٰ نے قادیان کو اس کام کے لیے مقرر کیا ہے. ہمارے آدمیوں میں سے جن کو خدا تعالیٰ توفیق دیتا ہے حج کرتے ہیں، مگر وہ فائدہ جو حج سے مقصود ہے وہ سالانہ جلسے پر ہی آ کر اٹھاتے ہیں. لو جی، حج میں جانا کوئی افضل نہیں ہے، کوئی مقصود نہیں ہے. وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہاں تو ہمارے دشمن ہیں، وہاں تو قاتل لوگ ہیں، وہ ہمیں قتل کر دیتے ہیں. تو یہاں قادیان آ جایا کرو. ہمارا جلسہ جو ہے نا یہ ہے اصل میں حج، وہ حج ہے جناب مرزائیوں کا. آگے ایک اور دیکھ لیں حوالہ، قادیان میں ایک بہشتی مقبرہ ہے. مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ جو اس زمین میں دفن ہوگا وہ بہشتی ہے. ملفوظات احمدیہ جلد 8 صفحہ 324. اور پھر الہام ہوا، یہ والا الہام لکھا ہوا ہے، یعنی کہ روئے زمین کے تمام مقابر اس زمین کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ تذکرہ کے صفحہ نمبر 710 کے اوپر ہے. یہ دیکھ لیجیے وہ اپنی زمین کو، اپنے قادیان کو، اپنے وہ قبرستان کو وہ سب سے افضل کہہ رہے ہیں، ہر چیز سے افضل کہہ رہے ہیں. جنت البقیع سے افضل کون سا قبرستان ہے جہاں پر صحابہ کرام مدفون ہیں، اولیاء اللہ مدفون ہیں، اور ساتھ ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی، وہ جو ہمارا قبرستان ہے نا جہاں پہ مرزئی دفن ہوتے ہیں، جس کا نام انہوں نے جنتی قبرستان بہشتی مقبرہ رکھا ہے، وہ سب سے افضل ہے. اچھا، یہ چند حوالے، اور یہاں پر کچھ حوالہ جات میں اور بھی آپ کو دیتا ہوں. یہ لیجیے، یہ الفضل اخبار کا ایک یہ حوالہ، یہ 3 جنوری 1915 کا شمارہ جو میں نے کہا تھا میں آپ کو دکھاتا ہوں، وہ یہ ہے. یہ صفحہ نمبر 6 کا یہ حوالہ ہے، اور اس کی ہیڈنگ ہے سالانہ جلسہ کی اہمیت. اس لیے ہمیں چاہیے کہ حج کے لیے جو قواعد اور ضوابط ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں. یہ بات یہ کر رہا ہے کہ جو قاعدے اور ضابطے حج کے لیے مقرر ہیں تو ہم اپنے جلسے کے لیے بھی وہی قاعدے اور ضابطے رکھیں گے تاکہ
ये जो हज के मुताबिक ये मुकम्मल हो जाए, लोगों को वहाँ जाना ही ना पड़े, यहाँ पे जलसे में आ जाया करें, तो वो उनका हज हो जाएगा। नीचे ये वो इबारत है कि जलसा का पहला दिन है और हमारा जलसा भी हज की तरह है। ठीक है, ये इबारत मैं पहले आपको सुना चुका हूँ। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। एक और हवाला भी यहाँ पे, ये रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 9 है, सफ़ा 460 है, मियारुल मज़ाहिब है। मेरे ख्याल में मज़ाहब के परखने और जांचने और खरे खोटे में तमीज़ करने के लिए इससे बेहतर किसी मुल्क के बाशिंदों को मौका मिलना मुमकिन नहीं, जो हमारे मुल्क पंजाब और हिंदुस्तान को मिला है। इस मौका के हसूल के लिए पहला फ़ज़ल खुदा ताला का, गवर्नमेंट बरतानिया का हमारे इस मुल्क पर तसल्लुत है। लो जी, वो कहते हैं जनाब के ये जो मलका विक्टोरिया और ये जो अंग्रेज़ हैं, गवर्नमेंट बरतानिया, इन्होंने जो हिंदुस्तान के ऊपर कब्ज़ा कर लिया आके, ये अल्लाह की बड़ी नेमत है, फ़ज़ल है। ये देख लें, पहला फ़ज़ल तो ये हो गया है ना, तसल्लुत है। हम नहायत ही ना सपास और मुनकर नेमत ठहरेंगे कि अगर हम सच्चे दिल से इस मोहसन गवर्नमेंट का शुक्र ना करें। लो जी, खुद काश्ता पौधा है मिर्ज़ा कादियानी, अंग्रेज़ों का टट्टू टाउट है, और वो उनके गीत गाएगा, जिसके बाबरकत वजूद से, ओए होए, बाबरकत वजूद से हमें दावत और तबलीग इस्लाम का वो मौका मिला जो हमसे पहले किसी बादशाह को भी ना मिल सका, क्योंकि इस इल्म दोस्त गवर्नमेंट ने इजहार राय में वो आज़ादी दी है जिसकी नज़ीर अगर किसी और मौजूदा अमलदारी में तलाश करना चाहें तो ला हासिल है। क्या ये अजीब बात नहीं कि हम लंदन के बाज़ारों में दीन इस्लाम की तायीद के लिए वो वाज कर सकते हैं जिसका ख़ास मक्का मोज़मा में मुयस्सर आना हमारे लिए गैर मुमकिन है। वही बात आ गई ना, ये देख लिया आपने, मक्का मोज़मा से नफ़रत और शदीद नफ़रत मिर्ज़ा कादियानी के दिल के अंदर भरी हुई थी। अच्छा, ये हवाला भी आपने देख लिया, और आगे एक फ़ोल्डर है, यहाँ भी ये तज़करा के चंद हवाले मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। अच्छा, ये मन दाखला वो ही है, ठीक है। ये एक दुरे समीन की ये एक नज़म के अंदर वो क्या कहता है, ये सफ़ा नंबर 57 है, 56 नीचे जाके ये देखे, खुदा का हम पे बस लुत्फ़ व करम है, वो नेमत कौन सी बाकी जो कम है, ज़मीन कादियान अब मुहतरम है, बाहजूम खल्क से अर्ज़ हरम है। वो कहते हैं अर्ज़ हरम जो है वो कादियान है, जबकि अर्ज़ हरम जो है वो मुसलमानों के लिए तो मक्का मुकरमा है। लेकिन मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी कहता है कि कादियानियों के लिए, मरज़इयों के लिए, जमात अहमदिया के लिए जो अर्ज़ हरम है वो कादियान है, कादियान है। अल्लामान वाल हफीज़। मेरे हवाला जात तकरीबन मुकम्मल हो गए। जो बात मैंने कहनी थी, समझानी थी, वो मैं समझा चुका, कह चुका। अल्लाह पाक इस फितने से हमें बचाए। दोस्तों से गुजारिश करता हूँ, हमारे यूट्यूब के चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स को आप सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन पर क्लिक कर लें और कमेंट किया करें, अपनी राय दिया करें, कमेंट किया करें, शेयर किया करें, लाइक किया करें। हमारी वीडियोस को आप व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर शेयर किया करें, ताकि लोगों को पता चले कादियानियत का चेहरा क्या है, कादियानियत क्या है, मरज़इयत क्या है। ये जो इस्लाम 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 का रट लगाते हैं, जो ये लोग कहते हैं जी हम कलमा तो तुम्हारी तरह ही पढ़ते हैं, हम भी मुसलमान होते हैं, हम भी तो मुसलमान, सच्चे खरे मुसलमान हम ही हैं, तो इनका आपको पता चले, लोगों को बताएं। और ये किताबों के जो हवाले दिए हैं, ये हवाले सारे मरज़इयों को दिखाया करें। यकीन माने, एक हवाला भी जब मरज़ई को दिखाएंगे तो उसकी जो ना वो बोलती जो है, हाँ जी, तो आगे आप समझ गए हैं। बहुत शुक्रिया, दुआ गो रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।